السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کی اردو اے کی کتاب نرگس کا نیا سبق پڑھیں گے ہم۔ تو سبق کے شروع میں انہوں نے کسی ایک شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے، اور یہ ان کی خیالی تصویر ہے جو انہوں نے سبق کے آغاز میں بنائی ہے۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کس شخصیت کے بارے میں انہوں نے ہمیں تھوڑا سا تعارف دیا ہے۔ کچھ شیخ سعدی کے بارے میں۔ شیخ سعدی آپ کو پتہ ہے بہت مشہور شاعر ہیں، اور اب تھوڑا باقی ان کا جو تعارف ہے وہ اب ہم یہاں پڑھیں گے۔ شیخ سعدی کا نام شرف الدین تھا، لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ کو پتہ ہے شاعر شاعری میں شعروں میں اپنا اصل نام استعمال کرنے کے بجائے جو نام استعمال کرتے تھے، جو لکھتے تھے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ بچپن ہی میں والد کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ تعلیم شیراز اور بغداد میں حاصل کی۔ شیراز ایران کا شہر ہے اور بغداد عراق کا شہر ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران چھوڑ دیا، یعنی ایران سے کہیں اور چلے گئے۔ کئی ممالک کی سیاحت کی، سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر کی، اور کئی بار حج ادا کیا۔ 1256 کے بعد شیراز واپس آئے۔ اس زمانے میں ایران فارس کہلاتا تھا، ایران کا پرانا نام تھا فارس، اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی کی حکومت تھی۔ 1257 میں بوستان اور 1258 میں گلستان لکھی، یہ ان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ بوستان نظم اور گلستان نثر پر مشتمل ہے۔ بوستان نظم اور گلستان نثر پر مشتمل ہے، یعنی ان کی دو کتابیں ہیں۔ بوستان میں انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، اور جو گلستان ہے وہ اس میں کہانیاں، چھوٹے چھوٹے مضمون اور حکایات لکھی ہیں۔ دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں، یعنی انٹرنیشنل لیول پر ان کی کتابیں آرٹ میں، ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ہو چکا ہے۔ یہ کتابیں دراصل اصلاح اور خیر، اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریکشن، اصلاح اور خیر پھیلانے کے لیے لکھی گئیں۔ آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی خود شیخ سعدی کے زمانے میں تھی۔ یہ خیالی تصویر بنائی ہے شیخ سعدی کی، تو آپ نے ان کا تعارف پڑھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نیچے چھوٹی سی حکایت لکھی ہے، یہ ان کی جو کتاب ہے نا گلستان، جس میں انہوں نے نثر لکھی ہے، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں۔ حکایت نمبر 1۔ حکایت کسے کہتے ہیں؟ ایسی چھوٹی سی سبق آموز قصہ جس میں آپ کو کوئی سبق، کوئی پیغام دیا جائے، کوئی نصیحت پوشیدہ ہو۔ حکایت نمبر 1 ہے پیاسا کتا۔ کوئی قافلہ ایک جنگل سے گزرا، قافلے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ قافلہ دور نکل گیا اور کتا پیچھے رہ گیا۔ بیچارے کو راستہ نہ ملتا تھا، اسے جنگل میں بھٹکتے کئی دن گزر گئے۔ آخر بھوک پیاس کے مارے ہلنے کی سکت نہ رہی، سکت کا مطلب ہے کوئی طاقت نہ رہی، اور زبان منہ سے باہر نکل آئی۔ اتفاق سے ایک نیک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، اسے کتے کی حالت پر رحم آ گیا۔ نیک آدمی نے اپنی پگڑی کھولی اور کلا سر سے اتاری، کلا کا ڈول بنایا اور پگڑی کی رسی۔ اسی طرح کنویں سے پانی نکال کر کتے کو چند گھونٹ پلائے اور کچھ ٹکڑے روٹی کے کھلائے۔ کتے کی جان میں جان آئی، تب نیک آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور یہ بشارت دی، بشارت یعنی یہ خوشی کی بات بتائی کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کے عوض تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ تو یہ شیخ سعدی کی لکھی ہوئی ایک حکایت ہے، اور حکایت میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسا قصہ ہوتا ہے جس میں کوئی سبق آموز ہو، جس میں کوئی نصیحت ہو۔ تو اس حکایت میں کیا بتایا کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے مذہب نے، ہمارے رسول اللہ نے بھی اس بات کی بہت تاکید کی ہے۔ تو یہ اتنی مزے کی حکایت پڑھیں، اور اس کے سوال جواب، اور آپ کے پاس جو حل شدہ سلیبس ہے اس میں جو بھی لکھا گیا ہے اس کو یاد کریں اور کاپیز پر لکھیں۔